چوسا کی جنگ مغل بادشاہ ہمایوں اور افغان سپہ سالار شیر شاہ سوری کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ 26 جون 1539 عیسوی کو چوسا کے مقام پر لڑی گئی۔ چوسا کی جنگ میں مغلوں کو افغانوں کے ہاتھوں عبرت ناک شکست ہوئی اور مغل بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچانے کے لیے زخمی حالت میں میدان جنگ سے فرار ہو کر دریائے گنگا میں کود گیا۔ ہمایوں دریائے گنگا میں ڈوبنے ہی والا تھا کہ اس کی جان ایک ماشکی نے بچائی۔ اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے بہار اور بنگال کی بادشاہت کا تاج اپنے سر رکھ کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اگلے سال قنوج کی لڑائی میں ہمایوں کو شکست دے کر مغلوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 1530 عیسوی میں بابر کے مرنے کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں نے باپ کی وصیت کے مطابق تخت پر بیٹھتے ہی سارے ملک کو اپنے بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ ہمایوں نے تخت پر بیٹھتے ہی کابل اور قندھار اپنے بھائی مرزا کامران کو دے دیا اور سنبھل کے علاقے کی حکومت اپنے دوسرے بھائی مرزا عسکری کو دے دی اور میوات کے تمام علاقے اپنے تیسرے بھائی مرزا ہندال کو دے دیے۔ حکومت کی اس تقسیم کے بعد بابر کی وسیع حکومت کا ایک بڑا حصہ ہمایوں کے قبضے سے نکل گیا اور ہمایوں کے پاس ایک چھوٹے سے علاقے کی حکومت رہ گئی۔ ہمایوں کی ان نوازشوں اور وسیع نظری کے باوجود ہمایوں کا بھائی مرزا کامران، جس کے دل میں مدت سے ہندوستان پر بادشاہی کرنے کا جذبہ پرورش پا رہا تھا، اس نے پنجاب پر حملہ کر کے پنجاب کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہمایوں نے مرزا کامران کو سزا دینے کے بجائے پنجاب کے علاوہ کئی اور علاقے اس کو عطا کر دیے۔ یہ ہمایوں کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی، جس کی سزا اس کو بعد میں بھگتنا بھی پڑی۔ مغلیہ سلطنت کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہمایوں جدید فتوحات کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے 1531 عیسوی میں کالنجر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حاکم کالنجر نے محاصرے سے تنگ آ کر اطاعت قبول کر لی۔ اسی زمانے میں ہمایوں کو یہ خبر ملی کہ محمود لودھی نے افغانوں کو اپنے ساتھ ملا کر جونپور پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہمایوں کالنجر کے راجا سے صلح کرنے کے بعد جونپور کی طرف بڑھا اور افغانوں پر حملہ کر کے ان کو شکست دی اور جونپور پر پھر قبضہ کر لیا۔ جونپور پر قبضہ کرنے کے بعد ہمایوں قلعہ چنار کی طرف متوجہ ہوا، جو شیر شاہ سوری کے قبضے میں تھا۔ ہمایوں نے شیر شاہ سے مطالبہ کیا کہ قلعہ فوراً اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن شیر شاہ سوری نے انکار کر دیا۔ شیر شاہ سوری کے انکار کرنے کے بعد ہمایوں کی فوجوں نے قلعہ چنار پر چڑھائی کر دی، مگر اس شرط پر صلح ہو گئی کہ شیر شاہ سوری اطاعت قبول کر لے گا، لیکن قلعہ اسی کے پاس رہے گا اور شیر شاہ سوری کا بیٹا قطب خان ہمیشہ بادشاہ کی خدمت میں رہے گا۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد ہمایوں آگے بڑھ کر بہار اور بنگال میں افغانوں کا مکمل خاتمہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران اس کو خبر ملی کہ محمد زمان مرزا، سلطان مرزا اور رفیع مرزا نے بھوجپور میں بغاوت برپا کر دی ہے۔ ہمایوں نے ایک لشکر بھیج کر ان کی سرکوبی کی اور سلطان مرزا اور رفیع مرزا کی آنکھیں نکلوا کر ان کو اندھا کر دیا اور محمد زمان مرزا کو بیانہ کے قلعے میں قید کروا دیا، مگر زمان مرزا کسی طرح قید سے نکل کر گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کے پاس چلا گیا۔ ہمایوں کو یہ معلوم تھا کہ گجرات میں مغلوں کے خلاف زبردست جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ گجرات سے پہلے بنگال اور بہار کے پٹھانوں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ہمایوں بنگال اور بہار کی تسخیر کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ کالپی میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ نے حملہ کر کے چتوڑ گڑھ کا محاصرہ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی ہمایوں کو یہ خبر ملی کہ محمد زمان مرزا بھی بہادر شاہ کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی ہمایوں نے بنگال کے بعد بہار کی مہم کو بھی ملتوی کر دیا اور گجرات پر حملے کی غرض سے آگرہ واپس آ گیا۔ آگرہ واپس آنے کے بعد سب سے پہلے تو ہمایوں نے بہادر شاہ والی گجرات سے مطالبہ کیا کہ زمان مرزا جو ہماری حکومت کا باغی ہے، یا تو اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے یا اس کو اپنی حکومت سے نکال دیا جائے۔ لیکن بہادر شاہ جو مغلیہ حکومت کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ ہمایوں سے کسی طرح بھی دبنے والا نہیں تھا،
لہٰذا اس نے زمان مرزا کے معاملے میں ہمایوں کو کوڑا جواب دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں حکومتوں میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی اور دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہمایوں نے مالوا اور گجرات پر حملہ کر کے گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کو شکست دی اور مالوا اور گجرات پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جیسے ہی ہمایوں گجرات سے واپس آگرہ آیا، بہادر شاہ نے پھر سے مغلوں کو شکست دی اور گجرات اور مالوا پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا۔ بے شک گجرات اور مالوا مغلوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، مگر مغلوں کو گجرات کی مہم کا یہ فائدہ ہوا کہ اب بہادر شاہ کی طرف سے آگرہ پر چڑھائی کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اب ہمایوں بہادر شاہ کی طرف سے بے فکر ہو کر بہار اور بنگال کی طرف اپنی فوجوں کا رخ موڑ سکتا تھا۔ ایک طرف تو گجرات میں بہادر شاہ مغلوں کا دشمن تھا اور دوسری طرف بہار میں شیر شاہ سوری مغلوں کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا۔ گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ نے شیر شاہ سوری کے ساتھ ہمایوں کے خلاف اتحاد کر لیا اور بہادر شاہ نے دولت اور اسلحے کے ساتھ شیر شاہ سوری کی بھرپور مدد کی۔ بہادر شاہ کی مدد سے شیر شاہ سوری نے اپنی فوج کو اور زیادہ مضبوط کر لیا تھا۔ ایک طرف تو گجرات اور مالوا کے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد ہمایوں کے دل و دماغ پر مایوسی چھا چکی تھی، لیکن دوسری طرف شیر شاہ سوری مغلوں کے لیے خطرہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ 1536 عیسوی میں حاکم جونپور امید جنید برلاس کے مرتے ہی شیر شاہ سوری نے بہار اور جونپور پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بنارس اور گورکھپور کو بھی فتح کر لیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ہمایوں کو محسوس ہوا کہ اگر وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا تو ایک دن حکومت بھی کھو بیٹھے گا، مگر ہمایوں ابھی تک یہ طے نہیں کر سکا تھا کہ اس سے پہلے شیر شاہ کی سرکوبی کے لیے جانا چاہیے یا گجرات میں بہادر شاہ سے پنجہ لڑانا چاہیے۔ اسی دوران احمد نگر کے بادشاہ نظام شاہ نے ہمایوں کی خدمت میں پیشکش کی کہ اگر وہ گجرات پر حملہ کرے تو نظام شاہ اس کی پوری مدد کرے گا۔ خود ہمایوں کا بھی دل یہی چاہتا تھا کہ وہ گجرات پر حملہ کر کے اپنے سب سے بڑے دشمن بہادر شاہ سے انتقام لے، لیکن دوسری طرف بہار میں شیر شاہ سوری کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخرکار ہمایوں نے یہ طے کیا کہ سب سے پہلے وہ شیر شاہ سوری کی سرکوبی کرے گا، لہذا آگرہ کا انتظام میر محمد بخشی کے حوالے کرنے کے بعد ہمایوں نے بہار کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ شیر خان ایک نہایت ہی شاطر سپہ سالار تھا۔ اس نے ہمایوں کی آمد کی اطلاع سنتے ہی ایسا خوبصورت جنگی نقشہ تیار کیا جس میں پھنسنے کے بعد ہمایوں کبھی نکل نہ سکے۔ اس کی سب سے پہلی چال یہ تھی کہ ہمایوں اور اس کے لشکر کو کئی مہینوں تک قلعہ چنار کے مارکے میں الجھا لیا جائے۔ چنانچہ شیر شاہ سوری قلعہ چنار کو اپنے بیٹے قطب خان اور سرداروں کے سپرد کر کے ہمایوں کے آنے سے قبل ہی وہاں سے نکل گیا۔ ہمایوں اس قلعے کو فتح کرنے میں ایسا الجھا کہ پورے 6 مہینے لگ گئے۔ آخرکار 6 مہینے کی جدوجہد کے بعد ہمایوں بمشکل 1537 عیسوی میں قلعہ چنار کو فتح کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ ہمایوں اس طویل مدت میں صرف ایک قلعے کے ساتھ سر مارتا رہا اور دوسری طرف شیر شاہ سوری نے ہمایوں اور اس کے سارے لشکر کو چنار گڑھ میں الجھانے کے بعد اسی دوران سارے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ چنار گڑھ کی فتح کے بعد ہمایوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ شیر شاہ سوری نے پورے بنگال پر قبضہ کر لیا ہے تو اس نے یہ طے کیا کہ شیر شاہ سوری سے صلح کر لی جائے، لیکن اس کے بعد امراء اور شاہ بنگال کے وکیلوں نے جب ہمایوں پر بنگال کی فتح کے لیے زور دیا تو ہمایوں ان کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لہذا چنار گڑھ کی فتح کے بعد ہمایوں نے بنگال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جب شیر شاہ کو یہ معلوم ہوا کہ ہمایوں بنگال کی طرف آ رہا ہے تو اس نے یہ طے کیا کہ برسات کے موسم میں بادشاہ اور اس کی فوج کو بنگال میں پھنسا دیا جائے اور ان سے لڑائی نہ کی جائے، لیکن جب برسات ختم ہو جائے تو ہمایوں کی واپسی اور کمک کے تمام راستے بند کر کے اس پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ہمایوں کے آنے سے پہلے ہی شیر شاہ سوری نے اپنے بیٹے جلال خان کو بنگال میں چھوڑا اور خود وہ وہاں سے حاصل کیا ہوا مال و دولت لے کر بہار کی طرف نکل گیا۔ شیر شاہ نے اپنے بیٹے جلال خان کو ہدایت کی کہ فی الحال ہمایوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں،
تم ہمایوں کے لشکر کا انتظار کرو، جب میں سارا مال و دولت لے کر روہتاس پہنچ جاؤں تو تم بھی ہمایوں کو بنگال میں چھوڑ کر میرے پاس چلے آنا۔ جب ہمایوں کا لشکر بنگال میں داخل ہوا تو جلال خان نے باپ کی ہدایت کے خلاف جوش میں آ کر ہمایوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ ہمایوں کو خلاف توقع شکست کے بعد بے انداز نقصان اٹھانا پڑا۔ ہمایوں نے دوبارہ لشکر کو ترتیب دیا، لیکن اب جب وہ جلال خان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو جلال خان اپنے لشکر کے ساتھ غائب ہو گیا۔ ہمایوں حیران تھا کہ جلال خان خود بخود کیوں چلا گیا ہے، لیکن جلال خان نے ہمایوں کے لشکر پر صرف اس لیے حملہ کیا تھا کہ شیر شاہ سوری کو اتنی فرصت مل جائے کہ وہ بنگال کے مال غنیمت کو روہتاس میں لے جا سکے۔ جب شیر شاہ سوری روہتاس پہنچ گیا تو جلال خان بھی بنگال میں ہمایوں کو آزاد چھوڑ کر باپ کے پاس چلا آیا۔ جلال خان کے چلے جانے کے بعد ہمایوں بغیر کسی مقابلے کے بنگال کے دارالسلطنت غور پر قابض ہو گیا۔ ہمایوں کی ایک عادت بہت ہی بری تھی کہ وہ جب اور جہاں بھی فتح حاصل کرتا وہاں اپنے ڈیرے ڈال کر عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتا۔ ہمایوں جس طرح گجرات اور مالوا میں فتح حاصل کرنے کے بعد عیش و عشرت میں مبتلا ہو گیا تھا، اسی طرح بنگال میں اس نے ڈیرے ڈال دیے۔ یہ ملک بادشاہ کو ایسا پسند آیا کہ 9 مہینے تک یہاں سے ہلنے کا نام تک نہیں لیا۔ ہمایوں کے بھائی مرزا ہندال نے جب ہمایوں کی یہ مدہوشی دیکھی تو وہ بنگال سے سیدھا آگرہ پہنچ گیا اور تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے آگرہ میں جوڑ توڑ شروع کر دی۔ برسات کا موسم ہونے کی وجہ سے تمام راستے مسدود تھے۔ ہمایوں دارالسلطنت سے دور بنگال میں پڑا ہوا تھا۔ نہ بنگال کی خبر آگرہ میں جا سکتی تھی اور نہ ہی آگرہ سے کوئی خبر بنگال میں آ سکتی تھی، اور اگر کسی نہ کسی طرح کوئی پریشان کن خبر بنگال میں پہنچ بھی جاتی تو اسے ہمایوں سے اس لیے چھپایا جاتا کہ کہیں اس کی محفل عیش میں اس خبر سے تلخی پیدا نہ ہو جائے۔ ایک طرف تو ہمایوں دارالسلطنت سے دور ملکی معاملات سے بے خبر بنگال میں عیش و عشرت کی گھڑیاں گزار رہا تھا، اور دوسری طرف شیر شاہ سوری ہمایوں کے راستے میں کانٹے بچھانے میں مصروف تھا۔ شیر شاہ سوری نے سب سے پہلے بہار فتح کرنے کے بعد ہمایوں کے لیے بنگال سے واپس آنے کے تمام راستے بند کر دیے۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے بنارس کا محاصرہ کر لیا اور پھر جونپور کی تسخیر کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ ہمایوں کے بھائی مرزا ہندال نے جب یہ دیکھا کہ ہمایوں بنگال میں پھنس گیا ہے اور یہ موقع بادشاہی کے اعلان کے لیے بہترین ہے، تو اس نے فوراً چند باغی امراء کے ساتھ مل کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ جب ہمایوں کے دوسرے بھائی مرزا کامران کو یہ اطلاع ملی کہ ہندال نے بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے تو وہ بھی تخت حاصل کرنے کے لیے آگرہ کی جانب چل پڑا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مغل حکومت کے تخت کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ جب مرزا کامران کابل سے آگرہ آیا تو بعد امرائے سلطنت نے مرزا ہندال اور مرزا کامران کے درمیان صلح کروا دی اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ دونوں بھائی مل کر اس وقت شیر شاہ سوری کا مقابلہ کریں جو مغلیہ حکومت کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن ان دونوں بھائیوں نے محض خود غرضی کی بنا پر اس لیے شیر شاہ سوری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اگر شیر شاہ سوری کو زیر کر لیا گیا تو ہمایوں کو بنگال سے رہائی مل جائے گی، اور اس کے بنگال سے آنے کے بعد ہماری بادشاہت کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ ادھر بنگال میں جب ہمایوں کو ان تمام واقعات کا علم ہوا کہ مرزا ہندال بادشاہ بن چکا ہے اور مرزا کامران بھی تخت حاصل کرنے کی فکر میں ہے اور شیر شاہ سوری کی بغاوت بنارس اور جونپور تک پھیل چکی ہے، تو وہ موسم کی خرابی اور راستے کے خطرات کے باوجود بنگال میں جہانگیر قلی کو حاکم مقرر کرنے کے بعد خود آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمایوں کے بنگال سے نکلتے ہی افغان چھاپہ مار دستوں نے اس پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے۔ بہار تک پہنچتے پہنچتے ہمایوں کے لشکر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ جب شیر شاہ سوری کو یہ اطلاع ملی کہ ہمایوں بنگال سے آگرہ کی طرف نکل چکا ہے اور اس کا لشکر نہایت ہی بری حالت میں ہے، تو شیر شاہ سوری نے بھی ہمایوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ آخر کار چونسا کے مقام پر شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے لشکر کو گھیر لیا۔ ہمایوں کا لشکر تقریباً 2.5 مہینے تک گھرا رہا۔
اس مدت میں صرف چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمایوں کے لشکر میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ شیر شاہ سوری سے کوئی بڑی جنگ کر سکتا۔ آخر کار ہمایوں نے عاجز ہو کر یہی مناسب سمجھا کہ شیر شاہ سوری سے صلح کر لی جائے۔ چنانچہ ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ بنگال اور بہار کا معاملہ شیر شاہ سوری کو دے دیا جائے۔ شیر شاہ سوری ہمایوں کو اپنا بادشاہ تسلیم کرے گا اور اپنے ملک میں اس کے نام کا خطبہ پڑھوائے گا۔ اس کے علاوہ چنار کا قلعہ بھی شیر شاہ سوری کو واپس کر دیا جائے گا۔ شیر شاہ سوری نے بظاہر تو صلح کر لی تھی، لیکن حقیقت میں یہ اس کی ایک جنگی چال تھی۔ صلح کے بعد اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہدایت دی کہ جب ہمایوں کا لشکر جنگ کی طرف سے بے فکر ہو جائے تو اچانک اس پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ شیر شاہ سوری نے اس تجویز کے مطابق 1539 عیسوی میں بے خبری کے عالم میں ہمایوں کے لشکر پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ مغل فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ افغان سپاہیوں نے مغل فوج کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس حملے میں ہمایوں کی فوج کے تمام بڑے بڑے افسر اور امرائے سلطنت مارے گئے، یہاں تک کہ مغل بیگمات شیر شاہ سوری کے ہاتھوں قید ہوئیں۔ ہمایوں خود بھی چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ اس نے بڑی بہادری کے ساتھ افغانوں کا مقابلہ کیا اور بری طرح زخمی ہوا۔ اس نازک وقت میں خود اس کے آدمی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ہمایوں کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ دریائے گنگا کو پار کر کے اپنی جان بچاتا، لہٰذا اس نے اپنا گھوڑا دریائے گنگا میں ڈال دیا۔ ان دنوں دریائے گنگا میں پانی بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے گھوڑا ہمایوں کے نیچے سے نکل گیا۔ ہمایوں ڈوبنے ہی والا تھا کہ اس کی جان ایک نظام سکہ نامی آدمی نے بچائی، جس کو بعد میں ہمایوں نے ایک دن کے لیے بادشاہ بھی بنا دیا۔ غرض یہ کہ ہمایوں مشکل سے جان بچانے کے بعد دریائے گنگا کے پار پہنچا اور وہاں پر اس کے لشکر کے بچے ہوئے آدمی بھی اس کے ساتھ آ کر ملنے لگے۔ مرزا عسکری اور بعض دوسرے امرائے سلطنت بھی ہمایوں سے آن ملے۔ بے شک شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے ساتھ وعدہ خلافی کر کے اسے ایسی شکست فاش دی تھی کہ ہمایوں اس کے بعد مدتوں تک سنبھلنے کے قابل نہ ہو سکا تھا، لیکن شیر شاہ سوری نے اتنا ضرور کیا کہ ملکہ اور مغل بیگمات جو گرفتار ہوئی تھیں ان کی بڑی عزت کی۔ اس کے علاوہ تباہ شدہ مغل سپاہیوں کے بیوی بچوں کا بڑا خیال رکھا اور ان سب کو بحفاظت آگرہ پہنچا دیا۔ ہمایوں جب شکست کھانے کے بعد آگرہ واپس پہنچا تو اس کے ساتھ مرزا عسکری اور 2-3 امرائے سلطنت اور صرف مٹھی بھر سپاہی تھے۔ ہمایوں کے آگرہ آنے کے بعد سب سے پہلے اس کا بھائی مرزا کامران اس کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ ہمایوں نے اسے گلے لگا لیا۔ مرزا کامران اور اس کی والدہ کی سفارش سے مرزا ہندال کا قصور بھی ہمایوں نے معاف کر دیا اور ہندال نے بھی ہمایوں کی اطاعت قبول کر لی۔ ہمایوں کے آگرہ واپس آنے کے بعد سے ہمایوں، مرزا کامران، مرزا ہندال اور امرائے سلطنت میں روزانہ شیر شاہ سوری کو زیر کرنے کے لیے مشورے تو ہوتے رہے، لیکن بھائیوں کی کدورت کی وجہ سے کوئی بھی عملی قدم نہ اٹھایا جا سکا۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اس نے بنگال پر حملہ کر کے جہانگیر قلی کو مار بھگایا اور مغلوں کے ایک ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شیر خان کا لقب اختیار کرنے کے بعد بنگال میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بنگال پر تسلط جمانے کے بعد شیر شاہ سوری بہار آیا۔ بہار کا بیشتر حصہ وہ پہلے ہی فتح کر چکا تھا، اس لیے اس نے بہار میں بھی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اب بنگال اور بہار کے 2 بڑے صوبوں پر شیر شاہ سوری کی حکومت تھی۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے جونپور سے لے کر کنوج تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے صرف اسی پر ہی قناعت نہیں کی، بلکہ بہت سارا لشکر دے کر اپنے بیٹے قطب خان کو کالپی اور اٹاوا کی فتح کے لیے بھیج دیا۔ یعنی شیر شاہ سوری نے ہمایوں کی تقریباً ساری سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمایوں کی حکومت صرف آگرہ اور دہلی کی فصیلوں کے اندر تک محدود رہ گئی تھی۔